شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، کل آپ لوگوں نے مجھے اتنی زیادہ بیسٹ وشیز دی، بہت شکریہ آپ سب کا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان خوفناک کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ میں نے رکھا ہے وہ 300 ہی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ ایزیلی اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں گے پھر ہم لوگ اس ٹارگٹ کو انکریز کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سیما سہیل۔ سیما کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنی خالہ کی نند کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ آج سے 20 سال پرانی بات ہے۔ میری خالہ کی نند جن کا نام شہناز تھا، وہ انڈیا نیو دہلی کی رہنے والی تھی، اچھی خاصی شکل و صورت کی تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو وہ لوگ پرانی دہلی میں جامعہ مسجد کوئی ہے وہاں پر ان لوگوں نے اپنی گاڑی پارک کی، اور اس سے آگے ان لوگوں نے بازار میں جانا تھا۔ جس راستے سے وہ لوگ گزر کے جا رہے تھے، گاڑی پارک کر کے وہ لوگ پیدل مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے، اس راستے میں ایک بہت بڑا پیپل کا درخت آتا تھا۔ جیسے وہ لوگ اس درخت کو کراس کرنے لگے، اس کے نیچے سے گزرے، تو جو شہناز تھی ان کو ایسا محسوس ہوا کہ درخت کے اوپر سے کسی نے نیچے چھلانگ لگائی ہے۔ جیسے انہوں نے دیکھنا چاہا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت شکل و صورت کا تھا۔ اس نے، وہ جو شہناز تھی، ان کے ہاتھ میں ایک کانچ کی بوتل پکڑا دی، انہوں نے پکڑ لی اور اپنے بیگ میں ڈال دی۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے ہی چلی تھیں، ان کا سر چکرانے لگ گیا اور طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ ہم لوگ گھر واپس چلتے ہیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ ان کے ہسبینڈ ان کو واپس گھر لے آئے۔ جیسے وہ انہیں گھر لے کر آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں غرانے لگ گئی اور بار بار اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی تھیں، کون ہو تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا، یہ کس طرح کا بیہیو کرنے لگ گیا۔ ان کے بچے بھی جوان تھے، وہ بھی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک دم سے ہم لوگوں کی امی کو کیا ہو گیا، یہ اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہی ہیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں سب کو دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھیں، اور بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، کون ہو تم سب لوگ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دی، ان کو دم وغیرہ کروایا، لیکن ان کی حالت کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے مجبور ہو کر ان کو چین میں لاک کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اگر ان کو کھلا چھوڑتے تھے تو کبھی کبھی وہ غائب ہو جاتی تھیں اور پھر واپس بھی آ جاتی تھیں، اور کبھی کبھی وہ اس طرح سے سب کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی تھیں جیسے کسی کو نقصان پہنچا دیں گی۔ اس لیے وہ اپنی امی کو، شہناز کو، ان لوگوں نے مجبوری کے تحت زنجیر میں باندھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ لوگ بھاگ دوڑ کر کر کے پریشان ہو گئے تھے، ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ان لوگوں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں جنگل میں ایک بہت بڑا عامل ہے، اپنی بیوی کو اس کے پاس لے کر جاؤ تو یہ بچ جائے گی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی پریشان تھے۔ اگلے دن شہناز کے ہسبینڈ، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی، 4 لوگ اس آدمی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گئے۔ وہاں پر ایک جنگل تھا، سنسان اور ویران جنگل۔ اس جنگل میں کافی زیادہ کھوجنے کے بعد ان لوگوں کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ لوگ اس جھونپڑی کے پاس گئے، وہاں سے کسی کو آواز دینے کی کوشش کی تو اندر سے ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اندر آ جاؤ۔ جیسے وہ لوگ اندر گئے تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ تم لوگ، میں جانتا ہوں کس لیے آئے ہو، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کب آ رہا ہے اور کس لیے آ رہا ہے۔ اس نے شہناز کے شوہر کو ساری بات بتائی، اس سلسلے میں تم یہاں پر آئے ہو، تمہاری مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر جو شہناز کے شوہر تھے، اس نے کہا کہ شہناز کے بیگ میں سے یہ ایک بوتل ملی ہے۔ جب انہوں نے وہ بوتل دیکھی، ان کا یہ کہنا تھا
یہ بوٹل جب وہ کھولتی ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں. یہ بوٹل ان کو کسی انسان نے نہیں دی بلکہ ایک جن نے دی ہے جو اس پیپل کے درخت پر رہتا تھا. وہ تمہاری بیوی پر عاشق ہو چکا ہے اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو ساتھ لے جائے گا. وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ ہماری مدد کریں. اب ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ تو ہر طرف بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں. پھر کسی نے آپ کا بتایا. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہیں ایک چیز دم کر کے دوں گا، لونگ جو ہوتے ہیں میں وہ دم کر کے دوں گا، وہ تم نے اس کو 3 دن کھلانے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر انہوں نے وہ لونگ دم کر کے ان کو دیے اور وہ لوگ لے کر گھر آ گئے. جیسے ہی گھر لے کر آئے 3 دن ان لوگوں نے وہ لونگ شہناز کو کھلائے. اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. ان کو وہ باتیں یاد بھی نہیں تھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں. کچھ دن گزرے، ان کے گھر کوئی اور جاننے والے آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں سے آپ لوگوں نے علاج کروایا ہے ہم لوگوں کو بھی ان عامل صاحب کے پاس لے جائیں. ان کی فیملی میں بھی کوئی ایسا ہی ایشو تھا. ان کی فیملی میں بھی کوئی پوزیسڈ پرسن تھا جس کو لے کر ان لوگوں نے اس عامل کے پاس جانا تھا. پھر شہناز کے شوہر اور وہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ مل کر وہ 5 لوگ اسی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. صبح سے لے کر شام ہو گئی. اس جنگل میں کہیں بھی کسی جھونپڑی کا نام و نشان نہیں تھا. یہاں تک کہ کھوجتے کھوجتے وہ جنگل ختم ہو گیا اور وہاں پر ایک آبادی نظر آئی. جب وہ لوگ اس آبادی میں گئے تو وہاں پر جا کر پوچھنے لگے کہ اس جنگل میں فلاں جگہ پر ایک عامل تھا جس کی جھونپڑی تھی، ہمیں اس سے ملنا ہے. تو آبادی کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو ایک گھنا جنگل ہے، وہاں پر تو کوئی انسان رہ ہی نہیں سکتا اور اس جنگل سے دور یہ ایک آبادی ہے تو وہاں پر کون ہو سکتا ہے. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے. پھر ان لوگوں کے ذہن میں وہ ساری باتیں آئیں کہ ہم لوگوں کے گھر پر جس شخص نے آ کر یہ بات بتائی تھی عامل کی، وہ کون تھا؟ وہ تو اس کو بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی کوئی اجنبی شخص تھا. پھر اس جھونپڑی میں وہ عامل کون تھا جو اس کے بعد دوبارہ کسی کو ملا ہی نہیں؟ یہ ایک سٹوری تھی جو سیما سہیل نے شیئر کی. بہت شکریہ سیما سہیل آپ کا. اس نے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جن پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کبھی اللہ اپنے فرشتوں کو بھی انسان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے اور وہ روپ لے کر انسانوں کے سامنے آتے ہیں اور ان کی مدد کر جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے مدد مانگا کریں، وہ بہت زیادہ کارساز ہے اور انسان کے لیے ایسے رستے نکالتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے. پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے بھائی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے اور ان کے کولیگ کی زندگی کی کہانی ہے. میرے بھائی جہاں پر جاب کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کولیگ بھی ہے جس کا نام ابھیشیک ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کے آفس میں ورک لوڈ بہت زیادہ تھا. تو ان کے جو باس تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ لوگوں کو ڈبل شفٹ میں کام کرنا ہوگا. ان کے جو آفس تھا وہاں پر وہ لوگ یہ اسکول کی جو بکس ہوتی ہیں ان کو پرنٹ کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی بائنڈنگ کر کے تو لوگوں کو سپلائی کرنا ہوتا تھا. اب ان لوگوں کی ڈبل شفٹ میں ڈیوٹی تھی. ابھیشیک کا گھر آفس سے تھوڑا ہی دور تھا. ابھیشیک نے 5 بجے اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کی اور یہ کہا کہ میں ابھی گھر چلا جاتا ہوں، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا اور 8 بجے واپس آ جاؤں گا. جس پر ان کے باس نے یہ کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اور تم 8 بجے واپس آ جانا. ابھیشیک آفس سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا. رات 9 بجے کا ٹائم ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کو جگایا اور یہ کہا کہ تمہیں تو نائٹ شفٹ پر جانا تھا. جب اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے. وہ جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھویا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا. جس راستے سے وہ آفس اس نے جانا تھا وہ ایک لانگ روٹ تھا اور ایک شارٹ تھا. اس نے یہ کہا کہ اگر تو میں لانگ روٹ سے جاؤں گا تو میں آلریڈی اتنا لیٹ ہو چکا ہوں، مجھے 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے، کیوں نہ میں شارٹ روٹ سے جاتا ہوں. لیکن اس شارٹ راستے میں، اس شارٹ کٹ وے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا. ابھیشیک نے جیسے اس قبرستان کو کراس کیا وہ اپنے آفس پہنچ گیا. آفس میں آ کر حسب معمول اپنا کام کرنے لگا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو ایک دم سے ابھیشیک نے ساری بکس پھاڑنی شروع کر دی اور ان کے جو پیجز تھے وہ کھانے لگ گیا. وہاں پر میرے بھیا بھی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ابھیشیک یہ کیا کر رہا ہے، اس نے ان لوگوں نے، سب کولیگس نے اس کو دیکھا اور اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر یہ کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. وہاں پر جتنی بھی بکس پڑی تھیں ان ساری بکس کو وہ پھاڑنے لگ گیا اور ان کے پیجز کو چبانے لگ گیا. جیسے ہی میرے بھائی اس کے پاس گئے اور اس سے بات کرنے لگے تو اس نے جب اوپر دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہوئی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا سا لگ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں غرانے لگ گیا.
جس پر وہ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور فوراً سے بھاگتے ہوئے اپنے باس کے پاس گئے۔ جیسے ہی ان کا باس وہاں پر آیا، اس نے جب اس کی حالت دیکھی، وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ انہوں نے فوراً سے اپنے ایک دوست کو کال کی اور کہا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہیں جو کہ عامل ہیں، ان کو لے کر جلدی سے آ جاؤ، یہاں پر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ ان کے وہ جو دوست تھے تھوڑی دیر میں ہی ایک عامل کو لے کر ان کی آفس میں پہنچ گئے۔ جب وہ عامل وہاں پر آیا، اس وقت بھی ابھیشیک کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر ان لوگوں نے جب ابھیشیک کے اوپر اس عامل نے عمل کیا تو اس کے جسم میں ایک بہت زیادہ بھاری آواز میں کوئی شخص بولنے لگ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ میں بہت آرام سے سو رہا تھا اور یہ میرے پاس سے گزرا اور اس نے مجھے تنگ کیا۔ میرا بسیرا ایک قبر کے اوپر تھا اور میں اس قبر کے اوپر ہی سو رہا تھا جب یہ وہاں سے گزرا ہے۔ اس نے قبر کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزرا ہے اور اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو معاف کر دو، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس سے بس یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو معاف کر دو۔ بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ عمل کیا، اس کے بعد جا کر وہ جو جن تھا ایک کالے رنگ کا دھواں بن کے اس کے جسم سے باہر نکل گیا اور ابھیشیک بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر وہ بے ہوش رہا، جب اس کو ہوش آیا تو اس کے گھر اس کو بھجوا دیا گیا۔ پھر کافی دن وہ بیمار رہا اور اس کے بعد جب اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو وہ آفس واپس آیا۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے بھائی کے کولیگ کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ پرینکا، آپ جو اپنے ماموں کی سٹوری کی بات کر رہی ہیں وہ سٹوری مجھے کمنٹ باکس میں نہیں مل رہی، آپ کو دوبارہ ریسینڈ کرنی پڑے گی۔ لسنرز، ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے جب بھی آپ کسی جگہ سے گزریں، کوئی ویران جگہ ہو، خصوصاً اگر آپ قبرستان میں سے گزریں تو کبھی بھی کسی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کر نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ ان کے سائڈ سے گزرنا چاہیے، اور اگر گزرنا بھی پڑے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اجازت طلب کر لیا کریں کہ اگر یہاں پر کوئی اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں راستہ دے دیں، ہمیں یہاں سے گزرنا ہے، تو پھر ایسے معاملات کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سینڈریلا شیئر کر رہی ہیں۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے بھائی کے ایک فرینڈ ہے، ان کے بھائی کے ساتھ ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہوا تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ بیسکلی سندھ میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کے بھائی کو جاب مل گئی، وہ لوگ کراچی چلے گئے۔ تو جب وہاں پر گئے، ان کے ایک اور بھائی بھی وہاں پر رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہاں پر زیادہ لوگ رہ سکیں۔ ان لوگوں نے اپنے رہنے کے لیے الگ گھر لے لیا۔ اب وہ جو الگ گھر تھا اس میں وہ 2 بھائی اور ان کے ابو رہتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ بھی گھر نارمل ہی تھا، لیکن ان کی رہائش کے لیے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہاں پر ایک ایسا کمرہ تھا کہ جس کمرے کے اندر بھی ایک کمرہ تھا، یعنی وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اس کمرے کا کوئی سٹور روم ہے۔ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ سامان تو تھا نہیں اور نہ ہی وہ کوئی بہت بڑی فیملی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اس کمرے کو کھولا ہی نہیں اور جتنے گھر کے حصے کی ان لوگوں کو ضرورت تھی وہ اس کو استعمال کرنے لگ گئے۔ کافی دن گزر گئے، اسی گھر میں وہ تینوں مرد رہتے تھے۔ تو ان کی جو ان کے بھائی میرڈ تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے، ایک دفعہ وہ لوگ ان کے گھر آئے تو وہ لوگ، ان کے ابو گھر پر ہی تھے، باقی سب لوگ جاب پر گئے ہوئے تھے۔ تو جو بھابھی تھیں انہوں نے یہ کہا کہ میں گھر کی صفائی کر دیتی ہوں، یہاں پر تو سارے مرد ہیں، کس نے صفائی کرنی ہے۔ انہوں نے اس گھر کی ساری صفائی شروع کر دی۔ اس کمرے کے اندر جو کمرہ تھا جب اس کو کھولا گیا تو وہ ایک سٹور روم تھا، وہاں پر ایک قالین رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس قالین کو باہر نکالا، اس کو جھاڑا، اس کو دھونے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اس کو دھو کر سکھا دیتی ہوں اور یہ ان کے کمرے میں بچھا دیں گے، وہاں پر بھی تو یہ رکھا ہی ہوا ہے۔ جب انہوں نے دھونا شروع کیا تو اس میں سے بہت زیادہ گندی اسمیل آنے لگ گئی۔ پہلے 2 سے 3 دفعہ اس نے کوشش کی کہ میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، شاید یہ میرے سے دھویا نہیں جائے گا۔ دھوتے دھوتے اس کا کلر بھی بہت زیادہ عجیب ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ ریڈ ہے اور اس میں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ بھی بہت ریڈ کلر کا تھا اور اسمیل بھی بہت گندی آ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے جیسے کیسے کر کے اس سارے قالین کو دھو دیا اور انتظار کرنے لگی کہ جب سب مرد آ جائیں گے تو ان سے یہ کہوں گی کہ اس کو اٹھا کر دیوار پر بچھا دیں تاکہ یہ سوکھ جائے۔ رات ہو گئی، وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے اور جو ان کے دیور تھے وہ اپنے گھر آ گئے۔ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو جس روم میں ان کے دیور سو رہے تھے، وہ جو سٹور روم تھا، ان کو ایک دم سے ایسی آواز آنے لگی جیسے اس کو اندر سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس سٹور روم کا دروازہ باہر سے بند تھا اور اس کو اندر سے کوئی بار بار نوک کر رہا تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ کون ہو سکتا ہے شاید اندر کوئی ونڈو ہو اور ہوا چل رہی ہو جس کی وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی ہوں۔ وہ اٹھے اور سٹور روم کے دروازے کے پاس گئے،
جیسے ہی دروازے کو کھولا اندر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ جب اندر جھانک کر دیکھنا چاہا تو اس کمرے کی روشنی تھوڑی سی اس اسٹور روم کے اندر جا رہی تھی۔ جب انہوں نے غور کر کے دیکھا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کا قد بہت زیادہ دراز تھا اور جسم بھی بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہاں پر کون کھڑا ہے، انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تبھی وہ 2 سے 3 قدم چل کر ان کے سامنے آیا۔ اس کا دھڑ تھا لیکن سر نہیں تھا۔ جیسے انہوں نے دیکھا وہ چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگے۔ ان کی چیخوں پکار سن کے ان کے دوسرے بھائی بھی ان کے پیچھے باہر بھاگے۔ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتائی کہ وہ جو کمرے کے اندر سٹور روم ہے اس کے اندر میں نے اس طرح کا سر کٹا کوئی آدمی دیکھا ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز بھی نکال رہا تھا۔ اس کے بعد اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے جو ابو تھے وہ اس گھر کے اندر ہی تھے۔ بہت مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے ابو کو اس گھر سے باہر نکالا، اور وہ لوگ دوبارہ اس گھر کے اندر نہیں گئے بلکہ گاؤں واپس آ گئے۔ جب گاؤں واپس آئے تو وہ جو لڑکا تھا جس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی۔ وہ جب بھی سویا ہوتا تھا عجیب و غریب طرح سے چیخنے لگ جاتا تھا اور نیند میں اٹھ کر بھاگنے لگ جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا بہت زیادہ علاج کروایا۔ آج کے دن تک وہ بیمار ہے۔ وہ آج بھی ویسے ہی چیختا اور ڈرتا ہے۔ جب بھی وہ سو رہا ہوتا ہے اس کو پھر سے وہ مخلوق نظر آتی ہے، یا خواب میں نظر آتی ہے، یا شاید اس کے پاس آ کر اس کو ڈراتی ہے۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے علاج کروایا ہے لیکن وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی امی کے ساتھ سوتا ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنریلا آپ کا۔ لسنرز، اللہ ان کی مدد کرے جن کے ساتھ ایسے مسئلے بنے ہیں۔ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے۔ وہ جس تکلیف میں بھی مبتلا ہیں اللہ ان کی اس تکلیف کو بالکل بخیر و عافیت ٹھیک کر دے۔ کبھی بھی اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے جس سے اس کی نارمل زندگی اس طرح سے اجیرن ہو جائے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا برا وقت کبھی بھی کسی پر نہ آئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سرفراز شیئر کر رہے ہیں۔ سرفراز کہتے ہیں ہم لوگوں کا گاؤں کوٹ سلطان سے آگے ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ابو کی زندگی کی ہے اور ابو نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ یہ تب کی بات ہے جب ابو بالکل ینگ ہوا کرتے تھے۔ ابو کا گاؤں بھی یہی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ہر جمعے کے جمعے قبرستان جایا کرتا تھا دادا ابو کی قبر پر۔ تو ایک دفعہ ابو کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا۔ میں جیسے ہی جمعے کی نماز پڑھ کر میں فری ہوا تو میں نے سوچا کہ میں قبرستان جاتا ہوں۔ میں قبرستان گیا۔ بہت زیادہ تیز دھوپ تھی، اس کے باوجود میں قبرستان گیا۔ ابھی میں وہاں پر فاتحہ خوانی کر ہی رہا تھا، دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھنے لگا تو بالکل جیسے میں پیچھے پلٹا تو ایک کونے والی قبر تھی، اس کے پاس سے بہت زیادہ دھواں سا اٹھ رہا تھا، اور وہ جو دھواں تھا وہ بالکل سیاہ کلر کا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہاں پر یہ دھواں کیوں ہے، اور وہ جو قبر تھی وہ قبر بھی بالکل نئی ہی بنی تھی۔ میں جیسے ہی حیران ہو کر اس دھوئیں کی طرف بڑھنے لگا تو ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں بالکل اس قبر سے تھوڑا ہی دور تھا، مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہو کر پیچھے سے دیکھنے لگا کہ بھی میرے پیچھے سے کون کھانسا ہے، اور بالکل قریب آ کر جیسے میرے کان کے پاس کوئی کھانسا ہو۔ جب پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب جس قبر کے پاس سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے میں اس قبر کی طرف میں نے دوبارہ دیکھا تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ابھی یہاں پر دھواں تھا، اب یہ آدمی یہاں پر کیسے آ گیا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، بہت زیادہ سیاہ اس کے چہرے کا کلر تھا، اور اس نے قمیض اتاری ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس گیا۔ ابھی میں اس کے پاس ہی گیا تو وہ بالکل اس قبر کے پاس بیٹھ کر اس جگہ کی صفائی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں سے بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کی صفائی کر رہے ہو، تم اس کی حفاظت کرتے ہو، یہاں پر ابھی دھواں اٹھ رہا تھا لیکن وہاں پر نہ تو کوئی آگ لگی ہوئی تھی نہ ہی کوئی آگ کا آثار تھا۔ اس نے پھر میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ میں وہاں سے واپس آنے لگا کہ میں جا کر جو اس قبرستان کا غور کرنا ہے اس سے بات کرتا ہوں کہ یہ کون آدمی ہے۔ شاید وہ بہرا ہوگا جس کو میری آواز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ 1 سے 2 دفعہ اس نے میری طرف دیکھا بھی، اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی بڑی تھیں، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور آج سے پہلے اس کو گاؤں میں دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں گورکن کو ڈھونڈتا ہوا قبرستان سے باہر چلا گیا۔
جیسے میں قبرستان سے باہر نکلا تو بالکل سامنے ہی گورکن بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ جو فلاں نئی قبر بنی ہے وہاں پر بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کالے رنگ کا دھواں دیکھا تھا، اور اب وہاں پر ایک آدمی بیٹھ کر اس جگہ کی صفائی کر رہا ہے، اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، لیکن وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے یہ کہا کہ یہاں پر تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، ہم لوگ ہی گورکن ہیں اور ہم لوگ ہی یہاں پر صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اب میں اس کے پاس کھڑا تھا، ہم دونوں نے کھڑے ہو کر جب اس قبر کی طرف دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا، یہاں پر ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی اس طرح سے آیا ہے جو مخصوص کسی قبر کی صفائی کرے۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہ سب کیا ماجرا تھا۔ میں پریشان ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے جمعے میں حسب معمول پھر گیا۔ ابھی میں وہاں پر جیسے فاتحہ خوانی کر کے اٹھنے لگا، دوبارہ اس قبر کے پاس سے دھواں اٹھ رہا تھا اور دوبارہ سے وہی آدمی میں نے وہاں پر دیکھا۔ آج میں اس کے قریب نہیں گیا، میں سیدھا قبرستان سے باہر جانے لگا۔ جیسے میں قبرستان سے باہر جا کر کھڑا ہو کر اس قبر کی طرف دیکھنے لگا تو وہ جو آدمی تھا جو وہاں پر اس قبر کی صفائی کر رہا تھا، وہ میرے سامنے اس قبر کے پاس سے تھوڑا سا دور ہوا اور غائب ہو گیا۔ میرے ابو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ شاید اس قبر کے اوپر کسی جن کا بسیرا ہے یا وہ اس جگہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ابو گھر واپس آ گئے، انہوں نے یہ بات آ کر اپنی امی سے شیئر کی، ہم لوگوں کی دادی اماں سے۔ تو دادی اماں کا یہ کہنا تھا ہو سکتا ہے وہ جو قبر ہے کسی نیک بزرگ کی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ قبر کسی عامل صاحب کی ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے اگر کوئی عامل پہنچے ہوئے ہوں تو ان کی قبر کی حفاظت بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات خود کرتی ہیں۔ پھر اگلے جمعے میرے ساتھ امی بھی گئیں قبرستان میں۔ ہم لوگوں نے جب وہاں پر دیکھا تو آج وہ ظاہر نہیں ہوا لیکن وہاں پر دھواں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد گورکن کا بھی یہی کہنا تھا کہ اکثر اس قبر کے پاس ایک شخص دکھائی دیتا ہے، کبھی وہ اس جگہ پر نظر آتا ہے اور کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے، اور وہ قبر ہر وقت اتنی صاف رہتی تھی جیسے اس کی ہر وقت صفائی ہوتی رہتی ہے، اور وہاں پر کوئی نہ ہو کر بھی وہاں پر ایسا لگتا تھا کہ کوئی موجود ہے، پھر اس قبر کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ گورکن سے جب پوچھا گیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک عامل کی ہی قبر ہے، اور وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کے گھر والے بھی یہاں پر آتے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں اس قبر کی اسی طرح سے صفائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بتاتے ہیں کبھی بھی وہ اس قبر کے پاس نہیں گئے۔ سب کو اس بات کا آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگ گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سرفراز نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سرفراز آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ایک لسنر تھے کمنٹ باکس میں، وہ شکایت کر رہے تھے کہ کوئی کویسچن بار بار انہوں نے میرے سے پوچھا اور میں نے اس کا رپلائی نہیں کیا، تو آئی ایم ویری سوری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے سارے لسنرز میرے لیے بہت رسپیکٹڈ ہیں۔ آپ کا جو بھی کویسچن ہے آپ دوبارہ پوچھیں۔ عبدالباسط آئی گیس ان کا نیم ہے، تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے کویسچن کا آنسر کروں گی۔ لسنرز، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔